بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان نے سابق حکومت کے 100 سے زائد عہدیدار کہاں پہنچا دیے؟ اقوام متحدہ۔ شہر متھرا میں مسلمانوں کے کاروبار زبردستی بند کرا دیے گئے۔ امریکی بل روس کی معیشت کو کچل کر رکھ دے گا، امریکہ۔ طالبان حکومت کا بند سرکاری یونیورسٹی کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن کے 14 سے 15 آدمی اندر سے عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، شیخ رشید احمد۔ غریب بچے کی وائرل ویڈیو نے سب کے دل پگلا دیے۔ وہ نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ مسلسل ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہیں، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور ان کے اتحادیوں نے 100 سے زائد ایسے افراد کو مار دیا ہے جو سابق حکومت میں شامل تھے یا ان کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے تھا۔ طالبان اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے مارے جانے والے افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماضی میں افغانستان میں تعینات نیٹو فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر ہونے والی اموات کے علاوہ طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد خواتین کے حقوق کو بھی دبایا گیا ہے اور شہریوں کے حق احتجاج پر بھی بندشیں لگائی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ افغانستان کی سابق حکومت کے ارکان، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور نیٹو افواج کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے آپ معافی کے اعلان کے باوجود ان کی جبری گمشدگیوں اور ان کے خلاف دیگر اقدامات کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس 15 اکتوبر کو طالبان کی جانب سے ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اموات کی لگ بھگ 100 رپورٹس موصول ہوئی ہیں جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یہ رپورٹس اقوام متحدہ کے سربراہ کی جانب سے طالبان حکومت کو جاری کیے جانے والی انتباہات میں سے تازہ ترین ہیں۔ طالبان کی جانب سے اقتدار سنبھالے جانے کے بعد انسانی اور معاشی بحران میں تیزی آئی ہے، کیونکہ امریکہ کی قیادت میں افغانستان سے افواج کے انخلاء کے بعد بین الاقوامی امدادی اداروں نے افغانستان کی معاشی امداد میں کمی کر دی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن صحافی مسلسل دھمکیوں، ہراسیت اور بلا وجہ گرفتاری، ناروا سلوک اور موت کے خطرات جیسی صورتحال میں ہے۔ دوستو، ایسا اقوام متحدہ کی طرف سے کہنا ہے۔ بھارت میں انتخابات سے پہلے حکمران جماعت کی ہندو مسلم تنازع کو ایک بار پھر فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریاست اتر پردیش کے شہر متھرا میں مسلمانوں کے کاروبار زبردستی بند کرا دیے گئے ہیں، جس کے باعث وہ ملازمتوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ اہم ریاستی انتخابات میں دوبارہ انتخاب کے لیے تیار وزیر اعلیٰ نے توجہ خود مندر کی طرف مبذول کرا دی ہے۔ ان کی یہ تجویز کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاری تنازع میں ہندو کاز کی حمایت کریں۔ یہ مسئلہ برسر اقتدار پارٹی کی اتر پردیش میں اقتدار پر اپنی گرفت بڑھانے کی مہم کا ایک مرکزی حصہ بن گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کئی دہائیوں سے اس بات پر بحث ہوتی رہی ہے کہ اس جگہ کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، جبکہ یہ بحث کئی مرتبہ ہندو مسلم فسادات کی وجہ بنا ہے۔ نریندر مودی اور ہندو قوم پرست تحریک پر متعدد کتابوں کے مصنف مکوپادھیائے کا کہنا ہے کہ یہ پرانا معاملہ ہے جو طے پا گیا تھا، لیکن اب پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مندر کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روس نے یوکرائن کی سرحد پر 1 لاکھ سے زائد آرمی تعینات کی ہوئی ہے۔ یوکرائن نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ اس کی سرحد سے اپنی فوج واپس بلائے، اور اگر وہ کشیدگی کم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو مغرب کے ساتھ بات چیت جاری رکھے۔ اگر روسی حکام سنجیدہ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ نئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، تو روس کو سفارتی معاملات کو جاری رکھنا چاہیے اور یوکرائن کی سرحدوں اور عارضی طور پر اس کے مقبوضہ علاقوں میں جمع فوجی دستوں کو واپس بلانا چاہیے۔ سفارتکاری ہی واحد ذمہ دار راستہ ہے۔
دوسری جانب امریکی سینٹ کے سینئر ممبران نے کہا ہے کہ روس پر پابندیاں لگانے سے متعلق بل پر دونوں جماعتوں کے ارکان کی رضامندی حاصل کرنے کے قریب ہیں، جو روس کی معیشت کو کچل کر رکھ دے گا۔ روس کی معیشت کو کچل کر رکھ دینے کے بیان کے بعد ڈیموکریٹ جماعت نے کہا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ امریکہ روسی صدر پوٹن کو واضح پیغام بھیجائے کہ کسی قسم کی جارحیت بھی ناقابل قبول ہے اور میونخ لمحہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب برطانیہ بھی روس پر پابندیاں لگانے سے متعلق تیاریاں مکمل کرنے کے قریب ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کریمیا کے جیسا نہیں ہے، جب 2014 میں روس نے فوج کی مدد سے یہ علاقہ ضم کر لیا تھا، بلکہ یوکرائن کے مسئلے پر دنیا بھر میں مخالفت پائی جاتی ہے۔ کسی کو بھی پابندیوں کی دھمکی کو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے تیل کی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ روس کی توانائی کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کے باعث یوکرائن پر قبضے کے دنیا بھر میں معیشت پر تباہ کن اثرات ہوں گے۔ طالبان حکومت کا سرکاری یونیورسٹیز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جو گزشتہ اگست میں افغانستان پر قبضے کے بعد سے بند کر دی گئی تھیں۔ گرم صوبوں میں یونیورسٹیاں 2 فروری کو دوبارہ کھلیں گی اور سرد علاقوں میں اسکول 26 فروری کو دوبارہ کھلیں گے۔ افغانستان میں نجی یونیورسٹیز پہلے ہی دوبارہ کھل چکی ہیں، لیکن بہت سے طالبات کلاس میں واپس نہیں جا سکے۔ نئی حکومت نے ملک کے بیشتر حصوں میں مرد طلبہ کے لیے مقامی ہائی اسکول دوبارہ کھول دیے ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں لڑکیوں کو اسکول میں جانے کی اجازت بھی دی ہے۔ افغان سرکاری اور نجی یونیورسٹی طالبان کے قبضے سے پہلے مخلوط تعلیم تھی، جن میں مرد اور خواتین ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور خواتین کو کوٹ ڈریس کی پابندی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ تاہم ابتدائی اور ہائی اسکولوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کو الگ الگ پڑھایا جاتا تھا۔ افغانستان بھر میں زیادہ تر لڑکیاں اب بھی اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے سرکاری اجازت کی منتظر ہیں۔ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ جب ملک میں نیا تعلیمی سال شروع ہوگا تو مارچ میں تمام لڑکیوں کو کلاس روم میں واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ حکمراں اسلامی گروپ کے رہنماؤں نے بار بار اس جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کیا ہے کہ وہ خواتین کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی حکومت کا ہر بل منظور ہو جاتا ہے۔ اندر سے 14 سے 15 آدمی عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر رہی۔ اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا اور ملک میں کورونا کی صورتحال کیا ہوگی، ابھی اس میں وقت ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ دھرنا اور لانگ مارچ میں کچھ نہیں ہونے والا۔ 3.5 سالوں میں اپوزیشن کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے اور وہ اب بھی آگے نہیں ہوگی۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے قومی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ فائنانس بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا۔ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی حکومت کا ہر بل منظور ہو جاتا ہے۔ اندر سے 14 سے 15 آدمی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ عدم اعتماد کی بات کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بندے لانے ہوتے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ IMF کے پاس جانا مجبوری ہے۔ 23 مرتبہ ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں۔ IMF سے ہماری جان چھوٹے گی جب ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ دوسری طرف مریم نواز کا کہنا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس حکومت کے تحت صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں عیسائی پادری کو دن دہاڑے جان سے مار دینا انتہائی تکلیف دہ اور تشویشناک ہے۔ پاکستان تمام شہریوں خصوصاً اقلیتوں کے لیے مساوی حقوق کے وعدے کے ساتھ بنایا گیا تھا، وہ حقوق کہاں ہیں؟ مریم نواز نے کہا کہ اگر مجھے بے حس اور سنگ دل حکومت سے معمولی سی امید بھی ہوتی تو میں انہیں نہ صرف سانحہ پشاور کے متاثرین کے خاندانوں سے ملنے کا کہتی، بلکہ مسیحی برادری سے تعزیت کرنے اور مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ کھڑے رہنے کا مشورہ بھی دیتی۔ افغانستان میں شدید غربت اور انسانی بحران پیدا ہونے کی وجہ سے معصوم بچوں کے پاس سخت سردی سے لڑنے کی ضروری چیزیں بھی موجود نہیں ہیں۔
حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک ننھا سا بچہ بغیر کسی جوتے کے ننگے پاؤں سڑک پر چل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس سڑک پر برف پڑی ہوئی ہے وہیں ایک ننھا سا بچہ ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ وہ بچہ ایک گاڑی والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پشتو میں بات چیت کرتا ہے۔ بچہ گاڑی والے کو بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہیں جو اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جمع کیے ہیں۔ ویڈیو بنانے والا شخص جب بچے کے پیروں کو چھوتا ہے تو اس کا دل دہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بچے کے پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں۔ گاڑی والا بچے کو جوتا دلانے کے لیے لے جاتا ہے۔ گاڑی والے کا دل بچے کو اس حال میں دیکھ کر پگھل جاتا ہے اور وہ اسے ایک جوتوں کی دکان پر لے جاتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیک دل شخص کس طرح ایک غریب بچے کے پیروں کو خود صاف کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو دوستو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر کئی لوگوں کی آنکھوں میں بچے کی بے بسی اور غربت کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں انسانی بحران اور غذائی قلت، امریکہ کا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو قبول نہ کرنا اور افغانستان کے اثاثے انہیں واپس نہ کرنا ہے۔ افغانستان کے علاوہ پاکستان نے بھی کئی بار عالمی برادری سے افغانستان اس مصروف دور میں انسان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر یہ سوچ لے کہ اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ وہ ذہنی تسلی کے لیے اتنا سوچتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن انسان کا جسم اسے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ خرابی کی صورت میں اسے پیغامات بھیجتا رہتا ہے، اور جب آپ ان پیغامات پر دھیان نہیں دیتے تو بڑی بیماری کی صورت میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر زیادہ تر افراد کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خطرناک اعصابی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اکثر دانت پیستے ہیں یا رگڑتے رہتے ہیں یا بلا وجہ بائٹ کرتے رہتے ہیں، اور آپ سونے کے دوران بھی ایسا کرتے رہتے ہیں، تو یہ نشانی ہے ذہنی اور اعصابی تناؤ کی۔ اگر اس عادت کو ترک نہ کیا جائے تو یہ دانتوں کی ساخت خراب کر دیتی ہے اور اکثر سامنے والے دانتوں کو باہر کی طرف نکال دیتی ہے۔ انسان کو پسینہ بہت سی صورتوں میں آتا ہے، جیسے ورزش کرتے ہوئے، زیادہ گرمی میں، یا دماغ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے وغیرہ۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو یہ انگزائٹی ہوتی ہے، اور اگر اس بیماری کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ کئی اور بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، جن میں شوگر، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اگر آپ باتھ روم میں یا کنگھی کرتے وقت زیادہ بال گرتے محسوس کر رہے ہیں تو یہ بھی ذہنی تناؤ کی ایک نشانی ہے، کیونکہ ذہنی تناؤ بالوں کی طرف خون کی گردش کو متاثر کرتا ہے، اور ہر وقت کی انگزائٹی بالوں کو روکھا اور بے جان بنا دیتی ہے۔ بالوں پر کسی بھی سٹریس والے واقعے کا اثر 6 سے 12 ہفتے بعد نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے جسم پر سرخ نشان ظاہر ہوتے ہیں اور جسم پر خارش ہوتی ہے تو یہ بھی اعصاب اور ذہن پر بوجھ کی ایک نشانی ہے۔ عام طور پر زیادہ جذباتی ہونے کی صورت میں جسم بہت سے ایسے کیمیکل زیادہ مقدار میں پیدا کرتا ہے جس سے جلد پر الرجی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تناؤ آپ کے دماغ اور چہرے کو غیر روایتی سگنل بھیجتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اکثر آنکھ بھی غیر ارادی طور پر پھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ بعض صورتوں میں آنکھ کا پھڑکنا کئی دن تک جاری رہتا ہے، اور ایسی صورت میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے مل کر مشورہ کر لیا جائے۔ اگر آپ نے کوئی نمکین چیز نہیں کھائی ہوئی اور پھر بھی آپ کو بار بار پیاس لگ رہی ہے تو آپ کو اپنی ایموشنل ہیلتھ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس سے منہ بار بار خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ سٹریس ایک قابل علاج بیماری ہے جسے ادویات، ورزش اور خوراک وغیرہ سے اور ذہنی تھراپی کروانے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اپنی روزانہ کی روٹین میں ورزش کے ساتھ صحت مند خوراک کو بھی شامل کریں، اور ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اچھی اور سچی نیوز کے لیے میرے چینل کی طرح اچھے چینلز کا انتخاب کریں۔ یہ آخری مشورہ دوستوں میری طرف سے تھا۔
دوستو، دہی ان بیماریوں سے بچاتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہ جائے۔ دہی ایک ایسی غذا جس سے ہم کئی طرح سے افادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دہی کا یوز صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو معدنیات اور وٹامنز پائے جاتے ہیں وہ انسان کو بھرپور توانائی مہیا کرتے ہیں۔ دہی کیلشیم سے بھرپور، پروٹین اور پرو بایوٹک سے لیس دودھ سے بننے والی ایک بہترین غذا ہے۔ دہی وہ غذا ہے جس کا یوز سردی گرمی ہر موسم میں کیا جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے حوالے سے ماہرین ہمیشہ سے ہی اس بات کا مشورہ دیتے نظر آئے ہیں کہ دہی کا استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹرز بھی وزن گھٹانے کے لیے دہی کو لازمی جز قرار دیتے ہیں۔ دہی میں کیلشیم موجود ہوتا ہے، کولیسٹرول بننے سے روکتا ہے۔ کولیسٹرول موٹاپے اور ہائپر ٹینشن جیسے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اب جب کولیسٹرول ہی پیدا نہیں ہوگا تو آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور جسم کی چربی بھی پگھلے گی۔ دہی کا استعمال نظام ہاضمہ کے لیے بھی نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ دہی میں ایسے معدنیات شامل ہوتے ہیں جو تیزابیت نہیں ہونے دیتے اور دوسری غذاؤں کو بھی ہضم کر دیتے ہیں۔ دہی میں موجود غذائی اجزاء بآسانی ہضمی نالی میں جذب ہو جاتے ہیں، جو ہمیں تندرست اور توانا رہنے میں مدد مہیا کرتے ہیں۔ دہی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک معاون غذا ہے۔ اس میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی نمایاں مقدار پائی جاتی ہے، جو ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ دوستو، دہی کا مستقل استعمال انسان کو دیگر مضر امراض سے بھی بچاتا ہے۔ دہی کا یوز بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دہی میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر برقرار رکھ سکے۔ دہی میں پوٹاشیم کی مناسب مقدار بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان دوسرے سے خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے۔ دہی کو جلد یا بالوں پر لگایا جائے تو اس سے نہایت ہی حیرت انگیز نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ دہی کو چہرے پر لگانے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ڈیڈ سیلز کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دہی جلد کو نرم اور ملائم بناتا ہے، جبکہ بالوں میں لگانے سے یہ خشکی کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ نمک کے بغیر کھانوں کا مزہ ادھورا ہے، اسی لیے اسے ساری دنیا ہی اپنے کھانوں میں استعمال کرتی ہے، لیکن اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نمک کے اندر موجود سوڈیم بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ مثلا اگر آپ کا دماغ دھندلاہٹ محسوس کرتا ہے یا چیزوں کو سمجھنے میں الجھن کا شکار ہونے لگتا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا سوڈیم لیول چیک کروانا چاہیے۔ زیادہ نمک کھانا جہاں دماغ کو متاثر کرتا ہے، وہاں آپ کے جسم کو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور بناتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پیاس محسوس کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ جسم کی ڈیمانڈ سے زیادہ نمک کھا رہے ہیں۔ زیادہ نمک جسم کے سیل سے پانی چوس لیتا ہے اور دماغ میں پیاس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹخنوں اور پاؤں پر سوزش اور آنکھوں کا پھولنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی خوراک میں زیادہ نمک استعمال کر رہے ہیں۔ نمک کھانے سے سب سے پہلے گردے متاثر ہوتے ہیں۔ ورلڈ ایکشن آن ہیلتھ کے مطابق زیادہ نمک پروٹین کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے اور اگر یہ مقدار بڑھی رہے تو یہ گردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن کھانوں میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے انہیں کھانے سے گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ نمک سے معدے کے السر ہونے کا خطرہ عام لوگوں سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد آپ معدے پر شدید درد محسوس کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور سوڈیم ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق انسان کو روزانہ 1500 ملی گرام سے زیادہ سوڈیم استعمال نہیں کرنا چاہیے، بصورت دیگر ہائی بلڈ پریشر جیسی موذی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ مستقل درمیانی سر درد اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جس سے خون کو لے جانے والی رگیں بڑھ جاتی ہیں اور سر درد کا سبب بنتی ہیں۔ نمک کو جسم سے نکالنے کے لیے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس سے آپ کو بار بار واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اور آپ کو اپنا پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے تو یہ نشانی ہو سکتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے کی۔
ایسی صورتحال میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے سوڈیم لیول کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ صورتحال کھل کر سامنے آ سکے۔ دوستو، بیماری کی بروقت نشاندہی اور فوری علاج کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔